من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله عز وجل في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ تعالیٰ کا ہم سبوں کے اوپر بے حد احسان ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا، اور آج ہم اسلام کے سائے میں اپنے ایمان کی روشنی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اسی کا احسان ہے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں میرے بھائیوں کم ہے. اور ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں صحیح راہ دکھانے کے لیے، ویسے تو اس جہاں کے اندر بے انتہا انگنت انبیاء کرام اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے. ان میں سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ نے اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے بڑی جد و جہد سے کام لیا.
اور بڑی محنتیں کی اور اسلام کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نشاور ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو عزیزو، اسلامی بھائیوں، محترم نوجوان ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے میرے قوم و ملت کے بچوں، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن الرحیم اسی کی مناسبت سے، اسی کی روشنی میں کچھ باتیں سامنے آئیں گی۔ اللہ عز و جل سے دعا کیجئے کہ اے اللہ، ہم جمیع مسلمانوں کو اسلام کے احکامات پر، تیرے نبی کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کے اندر جو کبیدگیاں ہیں، جو آلودگیاں ہیں، جو گندگیاں بھری پڑی ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں میں جو گناہوں کے اثرات ہیں، اے اللہ ان تمام کو زائل کر دے، ختم کر دے، اور سراپا ہمیں نیکی کو انجام دینے والا، نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ابھی ہم چند دنوں کے اندر ہی انشاءاللہ ماہ رمضان میں قدم رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ مہینہ، جو مہینہ ان قریب بہت جلد ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جو مہینہ ہمارے لیے برکتوں کو لے کر، رحمتوں کو لے کر، مغفرتوں کو لے کر، جنت کی بشارتوں کو لے کر حاضر ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ ایسے ویسے مہینہ نہیں، یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے میرے بھائیوں کہ اس مہینے کے مقابلے میں کوئی دوسرا اور تیسرا اور چوتھا مہینہ نہیں ہے۔ یہ مہینہ ہر سال آیا کرتا ہے، یہ مہینہ ہم سے ہر سال جدا ہو جاتا ہے، پھر ایک سال کے بعد یہ مہینہ حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں کو انجام دینے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی بندگی سے اپنے دل کو بسانے کا، اپنے ایمان کو روشن کرنے کا، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کو دھولنے کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، گناہوں سے مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمدردی کا ہے، یہ مہینہ
ایثار کا ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کو کم مت آنکو، اور اس مہینے کے اندر جو اعمال ہیں، خصوصی اعمال، اسے انجام دینے میں پیچھے مت ہٹو۔ اس مہینے کے خصوصی اعمال میں سے اللہ اکبر، رمضان کے روزے ہیں، رمضان کے روزے، تراویح کی نمازیں۔ ہمارے علاقے میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کے روزے تو رکھ لیتے ہیں کچھ لوگ اور کچھ لوگ نہیں رکھتے۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں پڑھتے۔ یہ تو حال ہے نا؟ یہی تو ہے نا۔ جو روزے دار ہوتے ہیں، جو روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے آدھے لوگ تراویح کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، اور آدھے لوگ کرتے کیا ہیں؟ عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد وتر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور وتر کی نماز پڑھ کے سیدھے گھر چلے جاتے ہیں، یا پھر مسجد سے باہر نکل کر گپ شپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ سچائی ہے یہ۔ اور اس مہینے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھنے سے بہت ڈرتا ہے، جی بہت ڈرتا ہے، بہت۔ لڑائی کا موقع ہو، کمانے کا موقع ہو، بھاگ دوڑ کا موقع ہو، سعی و حرکت کا موقع ہو، بزنس کو فروغ دینے کا موقع آ جائے، یہ صاحب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دنیاوی امور میں، دنیاوی معاملات میں، دنیاوی کمپٹیشن میں ان کی حصے داری ہوتی ہے۔ سن لو، کھانے کمانے کے میدان میں ان کو دیکھو، ان کے اندر جنون ہوتا ہے۔ بلڈنگوں کی تعمیر کرنے کو لے کر دیکھو، بلڈنگ بنانے میں ایک جنون ہوا کرتا ہے، ایک نشہ ہوتا ہے۔ تجارت کرنے کا ایک نشہ ہوتا ہے، کاروبار کو فروغ دینے کا ایک نشہ ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے بہت سارے افراد الگ الگ کیٹیگری کے ملیں گے۔ کسی کو شراب پینے کا نشہ ہے، کسی کو جوا کھیلنے کا نشہ ہے، کسی کو غیبت کرنے کا نشہ ہے، کسی کو چغل خوری کرنے کا نشہ ہے، کسی کو رشوت کھانے کا نشہ ہے، کسی کو دلالی کرنے کا نشہ ہے، کسی کو کاروبار میں مزید دھن پیدا کرنے کا نشہ ہے، کسی کو اینٹ پارنے کا نشہ ہے، کسی کو لکڑی چیرنے کا نشہ ہے، کسی کو مزدوری اور محنت کرنے کا نشہ ہے۔ لیکن آ جائے دین کی بات، دینداری کی بات، دنیا کے مقابلے میں جب دین کی بات آ جائے، نماز پڑھنے کی بات آ جائے، روزہ رکھنے کی بات آ جائے، حج کرنے کی بات آ جائے، صدقات و خیرات کی بات آ جائے، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی بات آ جائے، بیواہوں کی امداد کی بات آ جائے، یتیموں کی کفالت کی بات آ جائے، یہ جناب پیچھے ہو جاتے ہیں، دینداری میں بہت پیچھے ہیں۔ لڑکیوں کی شادی کے موقع پر بھی دیکھ لو، لڑکی کا باپ بہت دھوم دھام سے کھلاتا ہے، باراتیوں کو کھلاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیوں کھلاتے ہو انہیں کہو نا کہ تم نے تو تلک لیا، 2 لاکھ لے لیا، 2.5 لاکھ لے لیا، تمہیں تو میرے گھر آنا ہوگا، جتنا ہم بولیں گے اتنی ہی تعداد میں تمہیں آنا ہوگا، اس لیے کہ تم میرے گھر میں آ کر کھانا کھانے والے ہو۔ ہم تجھے 100 کی تعداد میں اگر بولیں گے تجھے 100 کی تعداد میں آنا ہوگا، ہم 50 کی تعداد میں بولیں گے تمہیں 50 کی تعداد میں آنا ہوگا۔ لیکن یہ صاحب تمام معاملات میں آگے ہیں،
تلک دینے کی بات آئے، تلک دینے میں بھی پیچھے نہیں، یہاں تک کہ جو مالدار ویکتی ہے، جو صاحب ثروت ہوتے ہیں، جن کے پاس روپے کی کمی نہیں، وہ تو تلک دینے کے موڈ میں ہوتے ہیں کہ آؤ نا، جتنا مطالبہ کرنا ہو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جتنی مانگ کرنی ہو ہمیں پیچھے نہیں پاؤ گے۔ وہاں بھی یہ پیچھے نہیں، لڑکی کا باپ کھلانے پلانے میں بھی پیچھے نہیں، لیکن دین کی بات آ جائے تو پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہ رمضان کا روزہ عنقریب شروع ہونے والا ہے، رمضان کا مہینہ عنقریب حاضر ہونے والا ہے، لیکن کتنوں کے ہوش اڑ گئے ہوں گے، کتنوں کے ہوش اڑ گئے ہوں گے کہ اب کیا ہوگا۔ اب تو ایک مہینہ بھوک و پیاس کی حالت میں دن کے ایام گزریں گے، دن کے لمحات گزریں گے، بڑی بے چینی اور بڑی بے راحتی کے لمحے گزریں گے۔ فکر شروع، غم میں مبتلا، غم مت کرو، خوشیاں مناؤ، خوشیاں۔ یہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا نام لو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ کتنے ایسے لوگ اس دنیا کو چھوڑ گئے، ہمارے آباء و اجداد میں سے اس دنیا کے اندر کتنے نہیں رہے، کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، انتقال فرما گئے، جو اس گزرے ہوئے رمضان کے مہینے میں تھے، لیکن آج آنے والا ماہ رمضان میں وہ نہیں رہیں گے، وہ نہیں دکھیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مغموم ہونے کی ضرورت نہیں، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کی سانس لینے کا موقع عنایت فرمایا۔ ہم اپنی زندگی کی سانس لے رہے ہیں اور رمضان عنقریب شروع ہونے والا ہے۔ اس ماہ رمضان کی قدر کر لو، ماہ رمضان کے اندر روزے رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یہ کوئی روزہ نیا حکم نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کر لو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان کے مہینے میں تمہاری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم رمضان کا مہینہ آتے ہی ہم اس مہینے کے اندر روزے رکھیں گے اور 30 روزے کی تکمیل کریں گے، اور روزے کے جو آداب ہوں گے، جو شرائط ہوں گے، ان تمام آداب و شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم روزے کی تکمیل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو تقوی کی راہ پر چلائے گا، آپ تقوی کی راہ پر، پرہیزگاری کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، روزہ رکھنے سے بھاگو نہیں، مت بھاگو، روزے سے بچو مت، روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو شخص
اس مہینے کو پالے، جو شخص اس مہینے کو پالے انہیں چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو، اگر کوئی مسافر ہو تو اس کے لیے چھوٹ ہے، اس کے لیے رخصت ہے، وہ پھر دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کریں گے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو شخص بیمار ہو گیا، مریض ہو گیا، مرض کا شکار ہو گیا، بیماری لاحق ہو گئی، یا پھر سفر میں ہے، سفر کر رہا ہے، ظاہر بات ہے سفر کی صعوبتیں وہ جھیل رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، ایسی صورتحال میں ان کے لیے یہ احکام جاری کیے گئے کہ جو شخص مریض ہو، مریض بیمار ویکتی ہو یا سفر میں ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ جب اس کی بیماری ختم ہو جائے، جب صحت یاب ہو جائے، جب شفا یاب ہو جائے تو پھر اس کے بعد روزے کی گنتی پوری کرے، یا پھر سفر سے واپس آ جائے، جب پھر مقیم بن جائے، سفر کے ایام ختم ہو جائیں تو پھر سفر کے دوران جتنے روزے چھوٹے ہیں ان تمام روزوں کو پھر سے رکھے۔ یہ چھوٹ ہے، لیکن یاد رکھنا جو لوگ صحت مند ہونے کے باوجود، طاقتور ہونے کے باوجود، مضبوط اور قوی ہونے کے باوجود، تندرستی کے باوجود رمضان کے روزے نہیں رکھتے، رمضان کے روزے رکھنا نہیں چاہتے، میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، وہ محروم القسمت انسان ہوگا جو رمضان کا مہینہ پایا اور تندرستی بھی ان کو ملی ہوئی ہو، جی صحت مندی کی دولت ملی ہوئی ہو، بدن کے اندر توانائی ہو، کوئی کمزوری نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، لیکن رمضان کے روزے وہ رکھتے نہیں ہیں، سمجھ لو، سن لو کہ وہ محروم القسمت لوگوں میں سے ہیں۔ آج کل بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو بہانہ بناتے ہیں، بیمار ہوتے نہیں ہیں، بیماری کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن بیماری کا بہانہ بنا کر رمضان کے روزے سے معذرت کر لیتا ہے، چھٹی کرا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے روزے رکھو، بہانہ مت بناؤ، یہ بہانہ کام دینے والا نہیں ہے، بہانہ بنانے سے کام چلنے والا نہیں ہے، یہ عیاری، یہ مکاری جو کر رہے ہو تاکہ ہمیں روزے رکھنے کی آوشکتا نہ ہو، ضرورت نہ ہو، لوگ سمجھ جائیں کہ ہم بیمار ہیں جبکہ بیمار نہیں ہو، لیکن اپنے آپ کو بیمار ظاہر کر رہے ہو، لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو کہ ہم بیمار ہیں، بیمار ہیں، شوگر ہو گیا ہے، فلاں مرض کا شکار ہو گیا ہوں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا نہیں ہے، یہ سب بہانہ بازی مت بناؤ، روزے رکھو، اس لیے کہ اگر تم روزے رکھو گے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے تقویٰ کی راہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ سن لو، متقی انشاءاللہ بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، لیکن یاد رکھو جس انداز سے رکھنا ہے، ایسا نہیں کہ ادھر روزہ رکھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، چغل خوری بھی کر رہے ہیں، غلط کام کو بھی انجام دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ من لم یدع، حدیث میں آتا ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ بندہ بھوکے رہے، پیاسے رہے، بھوک کو برداشت کرے، پیاس کو برداشت کر رہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔
روزہ رکھو تو جتنے روزے کے آداب ہیں ان تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے رکھو، اور اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری کے طور پر نہیں، دکھلاوے کے طور پر نہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو روزہ دار کہلانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رمضان کے روزے رکھا کرو۔ اور رمضان کے روزے رکھو گے نا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اور جب اللہ کی خوشی مل جائے گی تو اللہ کم نہیں دے گا۔ سن لو، اللہ راضی ہو جائے تو کم ملنے والا نہیں، بہت ملے گا، بہت ملے گا۔ سن لو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کتنا دے گا کسی کو پتہ نہیں، کسی کو معلوم نہیں، کسی کو خبر نہیں۔ اور سن لو روزے دارو، مت گھبرانا، مت گھبرانا تم۔ ریان نامی دروازہ تیرے لیے خاص کیا گیا ہے۔ ریان نامی جنت کا ایک دروازہ ہے جس دروازے کا نام ریان ہے، اور وہ ریان نامی دروازہ روزے داروں کے لیے ہے۔ روزے داروں سے کہا جائے گا اور روزے داروں اسی دروازے سے داخل ہو جاؤ، تمہارے سوا، تمہارے علاوہ، تمہارے اترکت کوئی داخل نہیں ہوں گے۔ اس دروازے سے اگر داخل ہوں گے تو روزے دار ہی ہوں گے۔ داخل ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، ساتھیوں، ماہ رمضان ان قریب آنے والا ہے۔ اس ماہ رمضان میں ہم کیا کریں؟ رمضان کے روزے رکھیں۔ اس ماہ رمضان میں اور کیا کریں؟ اس ماہ رمضان میں سن لو تراویح کی نماز کا اہتمام کریں، تراویح کی نماز کا۔ من قام، حدیث میں آتا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے قیام اللیل کیا، من قام لیلۃ القدر، اس میں قدر کی رات بھی ہوتی ہے ماہ رمضان میں، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، شب قدر بھی ہے، تراویح کی نماز بھی ہے۔ تو راتوں کا اہتمام کرو، قیام اللیل کا اہتمام کرو، تراویح کی نماز کا اہتمام کرو، اس سے بھی تمہیں اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ اور جب آخری عشرہ آئے، قدر کی راتوں کی شروعات ہو، تو لیلۃ القدر کا اہتمام کرو۔ وہ لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ قدر کی رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو ہمیں اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر کا بھی اہتمام کرنا ہوگا۔ اس ماہ رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، اس قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی جو قرآن اسی ماہ مبارک میں نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ تو اس مہینے کے اندر کثرت سے قرآن کی تلاوت کیجیے، کثرت سے۔ رمضان کے روزوں کی تکمیل کریں گے اور بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی جلدی میں یہ ماہ رمضان جو برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا اور اختتام تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں،
آپ یاد رکھیے کہ یہ مہینہ ہمارے اوپر عنقریب سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ہم اپنے ارادے کو مضبوط کر لیں، اپنی جو ہے دلی خواہش کو اور ابھار میں لائیں، اپنے جذبے کو، اپنے حوصلے کو بڑھا لیں، اپنے حوصلے کو ٹوٹنے مت دیں، اپنے حوصلے کو کمزور ہونے مت دیں۔ ہم اپنے حوصلے کو بلند رکھیں اور عزم کریں کہ انشاءاللہ امسال ماہ رمضان میں ایک روزہ بھی قضا نہیں ہونے دیں گے، ایک روزہ بھی چھوٹنے نہیں دیں گے۔ آپ ڈرتے کیوں ہو؟ کیوں ڈرتے ہو؟ اصحاب کرام کی زندگی کو کیوں نہیں کھنگالتے ہو؟ کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ اللہ اللہ، وہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آج تم بہانہ بناتے ہو کاروبار کا، آج تم بہانہ اور عذر پیش کرتے ہو تجارت کا، آج تم بہانہ بناتے ہو جد و جہد کا، سعی کا، کوششوں کا، کہ ہم دن بھر میں کافی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کافی محنتیں کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، روٹی کپڑے کے لیے کافی محنتیں کرتے ہیں، اسی لیے روزہ رکھنے سے قاصر ہیں، اسی لیے روزہ رکھنے سے مجبور ہیں۔ وہ صحابہ کرام کو یاد کر لیا کرو۔ ایسے موقع پر جب شیطان تمہیں ورغلائے، جب شیطان تمہیں بہکائے، ایسے موقع پر اصحاب پیغمبر کو یاد کر لیا کرو۔ وہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو پیٹ میں پتھر باندھ باندھ کر روزے رکھا کرتے تھے بھوک کی حالت میں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وقت اب نہیں ہے کہ اس سے آگے بڑھا جائے۔ بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، ہمیں یہ مقدس مہینہ، یہ بہت ہی جو متبرک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے اور رحمتوں سے پر مہینہ ہے، برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے، اے اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ دعا کرو میرے بھائیوں، دعا کرو، دعا کرو، بہت ہی فضیلت والا مہینہ آ رہا ہے۔ دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں اس ماہ رمضان کے روزے بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے بڑے بھائیوں کو، بزرگوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، اے اللہ کما حق کہو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ روزوں سے بے اعتنائی اور روزوں سے غفلت یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آخرت تمہاری تیار ہوگی انشاءاللہ اگر رمضان کے روزے رکھے، متقی بنو گے، پرہیزگار بنو گے، اللہ حوالے بنو گے، تمہارا رشتہ مسجدوں سے مضبوط ہوگا، تمہارا قلبی لگاؤ مسجدوں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور جنت میں جانا تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر جنت جانے سے تجھے کون روک پائے گا؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ضرورت ہے اپنے اندر دینداری پیدا کرنے کی، پرہیزگاری پیدا کرنے کی، تقوی پیدا کرنے کی، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کریں، خوف پیدا کریں۔ اللہ کا ڈر پیدا کرتے ہوئے ہم اللہ کے احکامات کے مطابق ہی اپنی زندگی گزاریں، اور جو رمضان ان قریب آنے والا ہے اس ماہ رمضان کے روزے ہم اللہ کے احکامات کی روشنی میں پورے کریں، احکامات الہیہ کی روشنی میں روزے کی تکمیل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ جو مہینہ آنے والا ہے، اے اللہ اس مہینے کی برکتوں سے، رحمتوں سے اور مغفرتوں سے ہمیں مالا مال کر دے۔ اے اللہ ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی غلطیاں ہیں، چھوٹی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، اے اللہ اسی مہینے کے اندر اے اللہ ہماری ان غلطیوں کو معاف فرما دینا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دینا، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دینا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔